کے پاس ٹائم ہے تو پہلے یہ حدیث مبارک ضرور سنتے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ قرض تھا، تو وہ شخص اپنے قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اس کا قرض ادا کر دو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسی عمر کا اونٹ تلاش کرنا چاہا لیکن نہیں ملا، البتہ بڑی عمر کا مل سکا، تو آپ نے فرمایا اسے یہی دے دو۔ اس شخص نے کہا آپ نے میرا پورا حق ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پورا بدلہ دے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض وغیرہ کو پوری طرح سے ادا کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایک شخص کا ایک خاص عمر کا اونٹ قرض تھا، تو وہ شخص قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اس کا حق ادا کر دو۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے اسی عمر کا اونٹ تلاش کیا لیکن نہیں ملا، البتہ اس سے زیادہ عمر والا اونٹ مل سکا، تو آپ نے فرمایا انہیں یہی دے دو۔ اس شخص نے کہا آپ نے میرا پورا حق ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پورا بدلہ دے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرض وغیرہ کو پوری طرح سے ادا کر دیتے ہیں۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی دعا کرتے تو دعا ان کی کرنے سے جو مٹی ہے وہ سونے میں تبدیل ہو جاتی۔ آپ مجھے ایک بات بتائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرض کی کیا ضرورت تھی، لیکن وہ ہمیں سکھانے کے لیے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شادی کی، والسلام کی سب سے بڑی بیوی تھی وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، جو سب سے چھوٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو سکھانے کے لیے یہ سب سبق ہمیں دیا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ شخص قرض کا تقاضا کرنے کے لیے آیا، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ رضی اللہ عنہم سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دو، تو صحابہ رضی اللہ عنہم نے جب وہ اونٹ جو تھا اسی کی عمر کا اونٹ تلاش کرنا چاہا، لیکن جب تلاش کیا وہاں پہ اسی عمر کا اونٹ موجود نہیں تھا۔ جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے پھر دیکھا جو وہ وہاں پہ اونٹ موجود تھے وہ ان کی بڑی عمر والے اونٹ موجود تھے۔ اگر دیکھا جائے جو وہ اونٹ تھا وہ بڑی عمر کا اونٹ تھا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھانے کے لیے دیا۔ پھر یہی فرمایا تم میں سے بہتر وہ شخص ہے، تم میں سے بہتر وہی لوگ ہیں جو قرض وغیرہ کو ادا کرنے میں پوری طرح سے ادا کرے۔ تو جو قرض ہے، قرض لینا گناہ نہیں ہے، لیکن میں نے اس سے پہلے بھی 2-3 حدیث پاک اس سے پہلے بھی ویڈیو بنائے ہیں، لیکن بدقسمتی سے وہ دیکھتے کم ہی لوگ ہیں۔ اگر آپ نے دیکھا ہوگا میں نے اس سے بھی پہلے بھی بولا ہے کہ قرض جو ہم لیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی لیا تھا، وہ سکھانے کے لیے لیا تھا۔ البتہ اگر ہم دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قرض کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن جو قرض لیا تھا وہ اپنی امت کو سکھانے کے لیے لیا تھا۔ اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قرض لیا تو ہم اگر کسی سے قرض لیتے ہیں وہ گناہ نہیں ہے، لیکن اب قرض کے کچھ شرائط ہیں۔ جو قرض ہے وہ صاف اور ستھرا ہونا چاہیے، یعنی کہ لین دین ہونا چاہیے۔ جو آج کل کے ہمارے معاشرے میں قرض ہوا ہے، آج ہم دیکھیں گے ہر ایک گلی، ہر ایک گھر میں جو ہے لون، جو بینک کے لون ہے وہ لونوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض لیا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ قرض نہیں لیا تھا، توبہ نعوذ باللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قرض لیا تھا وہ لین دین کے لیے لیا تھا۔
جو آج کل کا قرض ہے جسے ہم کہتے ہیں یہ سود کا قرض ہے، 50,000 لیتے ہیں تو 50,000 کے ہمیں واپس 80,000 یا 70,000 بھرنا پڑتا ہے، تو جو وہ سود کا ہے 20-30,000، یہ 20-30,000 ہماری زندگی کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرض تھا وہ بالکل صاف اور ستھرا تھا، اور جو ہمارا آج کا قرض ہے یہ قرض اور وہ قرض، اس قرض اور اس قرض میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن آج کل کے دور میں بھی کچھ لوگ الحمدللہ ماشاءاللہ ایسے ہیں جن کا بینک میں آج تک بھی کھاتا نہیں ہے، وہ بینک سے لین دین نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحیح سلامت رکھے۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن جو ہمارا قرضہ ہے آج کل کا قرضہ، ہم نے اپنا زندگی جو ہے ہم نے اپنے آپ کو خود تباہ کر دیا ہے۔ جو جیسے عمل کرتا ہے ویسے ہی اس کے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر ہم صحیح طریقے سے، تو اب اگر ہم دیکھیں صحیح طریقے سے کسی سے لین دین کرے، کوئی قرض کرے، پھر اگر نیت ہوگی، جب صاف اور ستھرا قرض ہوگا تو حدیث پاک میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی مدد کرتا ہے، تو جو ادا کرنا ہوتا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے۔